بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ سٹوریز میں خوش آمدید۔ اپنی پیدائش کے 8ویں دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ختنے کیے گئے، مگر ان کے بعد آنے والوں نے اس رسم کو ترک کر دیا۔ حالانکہ یہودیوں اور مسیحیوں میں کئی روایات اب بھی مشترکہ ہیں، مثلاً اہم دنوں پر اجتماعی عبادات۔ مسیحی لوگ کیوں اپنے نومولود بچوں کے ختنے نہیں کرتے؟ اس کا جواب بائبل میں موجود ہے۔ بائبل کے عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹامنٹ کے مطابق یہودیت اور مسیحیت میں ختنوں کے بارے میں تضاد سن 50 عیسوی میں آیا، اور سینٹ پال اور سینٹ پیٹر کے درمیان اس موضوع پر سخت بحث ہوئی۔ کیتھولک یونیورسٹی آف یوراگوئے میں مذہبی فلسفے کے پروفیسر میگیل پاستورینو نے BBC منڈو سروس کو بتایا، یہ کلیسا کا پہلا ادارہ جاتی اختلاف تھا۔ سینٹ پال کو اس وقت تک سینٹ یا بزرگ کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، اور وہ صرف پال آف ترسوس کے نام سے جانے جاتے تھے۔ پال شروع میں شریعت موسوی کے فقیہ یعنی فریسی تھے، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو ستایا کرتے تھے، مگر پھر بائبل کے مطابق وہ بدل گئے اور انہوں نے پوری دنیا میں یسوع مسیح کا پیغام پھیلایا۔ گلیل یا الجلیل شہر سے تعلق رکھنے والے پیٹر نزرت یا الناصرہ شہر سے تعلق رکھنے والے یسوع مسیح کی طرح پال بھی یہودی مسیحی تھے، اور اس لیے ان کے ختنے ہوئے تھے۔ اس وقت تک یہودی مذہب وہ واحد مذہب تھا جو ایک خدا کی عبادت کی ترویج کیا کرتا تھا، جبکہ یونانی، رومی اور مصری اس وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک خدا نے ابراہیم سے کہا، تمہیں میرے اور تمہاری نسلوں کے درمیان اس عہد کی پاسداری کرنی ہوگی کہ تم میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے۔ یہودیوں کے علاوہ مسلمان بھی آج تک ختنے کی روایت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ قدیم یونان میں ورزش کی بہت اہمیت تھی، اور مردانہ برہنگی کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں عضو تناسل کی کھال کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا، اور ختنے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ ختنہ نہ کیے گئے عضو تناسل کی جھلی اگر چھوٹی ہوتی اور پورے عضو تناسل پر نہ ہوتی تو اسے خامی تصور کیا جاتا تھا۔ سینٹ پال اور سینٹ پیٹر کا اختلاف یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ کر کے دوسرے لوگوں کو یہودی نہیں بنایا کرتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اپنی تعلیمات کو جس قدر ممکن ہو آگے پھیلانے کے لیے کہا۔ پال جو ممکنہ طور پر اپنی بلوغت کے ابتدائی برسوں میں یروشلم آئے تھے، اور انہوں نے اپنا بچپن یونانیوں کے گرد گزارا تھا، وہ یسوع مسیح کے بعد صف اول کے مبلغین میں شامل ہوئے۔ انہوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا جو اب اسرائیل، لبنان، شام، ترکی، یونان اور مصر ہیں، اور کبھی سکندر اعظم کی سلطنت کا حصہ رہ چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ان لوگوں میں پھیلایا جو غیر یہودی تھے۔ پروفیسر سنتھیا لانگ ویسٹ فال کہتی ہیں کہ غیر یہودی لوگوں کے نزدیک ختنہ کرنا جنسی عضووں کا مسئلہ کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ یونانی رومی دنیا میں ختنوں کے ساتھ ایک بہت سخت بدنامی جڑی ہوئی تھی، اور بلوغت کو پہنچ چکے مردوں کے لیے یہ ایک دردناک مرحلہ ہوتا تھا۔ اپنی تعلیمات میں پال نے لوگوں کو بتایا کہ انہیں ختنے نہیں کروانے چاہئیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس طرح کی مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حافظ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔